موضوع الدرس الاطاعۃ والمحبۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوعظ والارشاد. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے ایک آیت اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل صحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ جیسے تمام اعمال کی جان جو ہے وہ ایمان ہے، اگر ایمان نہ ہو تو پھر عمل ڈھیرے کا بھی نہیں ہوتا، ہباء منصورا. لیکن اگر ایمان ہو تو پھر اس اعمال صالحہ کے اللہ تعالیٰ درجات ثواب بلند کرتے ہیں. کبھی 1 کا 10 ملا، کبھی 700 گنا ملا. اگر اللہ کے حرم مسجد الحرام میں ہو تو پھر 1 کا 1,00,000 ملا. لیکن اول شرط ایمان، کہ اعمال کی جان جو ہے وہ ایمان ہے.
اور ایمان کی جان جو ہے وہ محبت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی خالص محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں قسم کھائی، فلا وربک، محمد مصطفیٰ تیرے رب کی مجھے قسم، وہ ہرگز مومن نہیں جب تک تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ اور حضور نے بھی فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والد، اولاد اور ساری مخلوق سے زیادہ پیارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے بڑے ظلم و ستم کیے۔ حارث کے بیٹوں نے انہیں رات دن ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، اور آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم اسے پھانسی پہ لٹکا دیں۔ اس کو پھانسی دینے کے لیے مسجد تنعیم لے گئے، کیونکہ ان کے اس دور میں بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے حرم میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حرم جو ہے یہ امن کی جگہ ہے۔ اور سارے مکے والوں کو کہا کہ بھی جس نے دیکھنا ہے تماشا خبیب کا آ جاؤ۔ وہاں لے گئے، پھانسی کا پھندا تیار کیا۔ ابو سفیان بھی اتفاق سے گزرا اور اس نے کہا کہ خبیب دیکھو تم لہو لہان ہو چکے ہو، سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے داغ ہیں، اور ابھی تم نے پھانسی پہ لٹک جانا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بچ جاؤ اور اسی جگہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کھڑے ہو؟ تو اسی وقت خبیب ایسے جوش میں آ گئے، فرمایا ابو سفیان میں پھانسی پہ لٹک سکتا ہوں، میری 100 جان قربان ہو جائے، لیکن محمد مصطفیٰ کے پاؤں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور نے کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ یعنی محبت کا عالم دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے۔ اب بات یاد رکھیں کہ ہر چیز کے کچھ اسباب ہوتے۔ کیا معنی؟ محبت کے بھی اسباب ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں محبت ہوتی۔ محبت کے اسباب یہ ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں کہ یا جمال ہوگا کہ اس کے جمال کی وجہ سے محبت ہے، یا کمال ہوگا کہ اس نے کام ایسا کیا ہے کہ دنیا حیران ہے۔ جمال ہوگا یا کمال ہوگا یا نوال ہوگا۔ نوال معنی عطا ہے، ہر کسی کو دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، اس سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کے بارے میں تو قرآن مقدس میں بھی موجود ہے کہ جب امرأۃ العزیز نے سیدنا یوسف علیہ السلام پہ مکر کیے، ڈورے ڈالے، دروازے بند کیے، مجبور کیا، لیکن اللہ کا پیغمبر گناہوں سے پاک تھا، انہوں نے توجہ بھی نہ کی، قال معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ۔ اب یہ بات جو تھی زنان مصر میں چل پڑی کہ دیکھو عجیب بات ہے، غلام ہے، خود خریدا ہوا ہے، یہ امرأۃ العزیز پتہ نہیں کیسی عورت ہے کہ اپنے غلام کو بھی قابو نہیں کر سکی۔
اگر اس کے مقابلے پہ ہم ہوتے بجائے کہ یوسف علیہ السلام بات نہ مانتا. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب امرأۃ العزیز کو پتہ چلا کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں عورتوں میں، تو اس نے سوچا اب اس کا میں کوئی حل تو کروں نا. باقی یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو مشہور ہے نا کہ زلیخا، یہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے. یہ تو روایات اسرائیلی اور یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، اور بعض کہتے ہیں اس کا نام راعیل تھا. لیکن اللہ کا قرآن یاد رکھے کبھی کسی عورت کا نام نہیں لیتا الا بی بی مریم، چونکہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں. ورنہ سارے قرآن پہ آپ نظر ڈالیں، جہاں بھی کوئی قصہ آئے گا نام نہیں ہوگا. اس سے علماء نے لکھا کہ اشارہ ہے کہ جیسے عورت کے جسم پہ پردہ ہو، عورت کے اسم نام پہ بھی پردہ ہونا چاہیے. تو قرآن پاک یہاں بھی یہی کہتا ہے امرأۃ العزیز. اب اس نے سارے زنان مصر کے جو بڑے بڑے امراء وزراء بڑے لوگوں کی بیویاں تھی سب کو دعوت دی، اور باقاعدہ میز پہ اور کرسیوں پہ اور وہاں چھری کانٹے کے لگائے گئے. یہ پرانی مصر کی تہذیب ہے، انگریزوں کی تہذیب نہیں ہے یہ کانٹا چھری کانٹا. یہ تو بڑی جاہل قوم تھی، یہ تو غسل کرنا بھی نہیں جانتے تھے. یہ تو سب کچھ انہوں نے کچھ تہذیب مصر سے لیا ہے، کچھ تہذیب یونان سے لیا ہے، کچھ تہذیب اسلام سے لیا ہے. ان کے اپنے پلے میں تو کچھ نہیں تھا. اب انہوں نے میزیں لگا دی، کرسیاں لگا دی، پھل رکھ دیے، کھانے وانے ہر چیزیں ہو گئی. جب پھل کھانے کا وقت آیا اور سب عورتوں نے چھریاں پکڑ لی، تو اب امرأۃ العزیز نے دوسرے کمرے میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب تشریف لے آؤ. قالت اخرج علیہن، اب نکلو. اب اللہ کا قرآن کہتے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. جب یوسف علیہ السلام آئے اور دیکھا تو حیران ہو گئی. قرآن کہتے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، کیونکہ دیکھ ادھر رہی تھی اور ہاتھ چل رہے تھے. اور اس کے بعد یہ اعتراف کیا کہ قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اب امرأۃ العزیز نے کہا اسی لیے اس کی وجہ تہمتیں لگا دی، اب تم کیوں ہاتھ کاٹ کے بیٹھی ہوئی ہو؟ تو بہرحال علماء نے لکھا کہ جمال یوسف کی تاب نہ لا کے ہاتھ کاٹ بیٹھی. اور اسی کو بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہن. خدا کی قسم اگر میرے مدنی کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی. تو اصل محبت کرنے کی وجہ جمال ہے، اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی بھی نظر پڑی تو پھر وہ تاب نہ لا سکا. عبداللہ ابن سلام جیسا آدمی جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور حبر من الاحبار تھا، حافظ تورات تھا،
جب اس نے حضور کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، اور لوگوں سے کہا کہ واللہ لیس ھذا وجہ کذاب، یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کہ جمال محمد مصطفیٰ تھا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح حدیث مبارک میں ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور آپ نے سرخ دھاریوں والی چادر، یمن کی بنی ہوئی چادر جو ہے وہ اوڑھی ہوئی تھی، خالص سرخ کپڑے پہننے سے حضور نے منع فرمایا مردوں کو، لیکن اگر اس میں کوئی اور رنگ ہے تو پھر جائز ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آ گیا، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا دقت سے غور کیا، کہا واللہ خدا کی قسم ہے حضور کا چہرہ مبارک جو تھا وہ چاند سے زیادہ روشن تھا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جس دن ہجرت پہ میرے مدنی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا رہے تھے تو پورا مدینہ جو ہے سراپا انتظار تھا، اور وہاں کے مکہ مدینہ منورہ والے جو لوگ ہیں وہ باہر آتے۔ سنیت الوداع ایک جگہ کا نام ہے، ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے اور معروف ہے، ہر کوئی جانتا ہے، مانا وہاں کے رہنے والے جانتے ہیں۔ وہاں آ کے انتظار کرتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور جب شام پڑ جاتی مایوس ہو کے پھر مدینہ شریف چلے جاتے، کیونکہ حضور پاک بھی تو اونٹوں پہ آ رہے تھے نا، پر مشقت سفر تھا۔ آخر ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک ظاہر ہوئی اور آپ کے ساتھ راستے میں کچھ لوگ ملے تھے جو اسلام لائے، وہ بھی ساتھ تھے، تو ان بچیوں کی جب نظر پڑی تو انہوں نے حضور کے استقبال میں جو رجز پڑھی، جو شعر پڑھا، تو یہی تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہ 14ویں کا چاند، یاد رکھو چاند کو قمر کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں، لیکن بدر اس وقت کہتے ہیں جب 14ویں کا چاند مکمل ہو جائے۔ تو انہوں نے بھی جب حضور کا چہرہ دیکھا تو کہا او آج تو 14ویں کا چاند چڑھایا ہے۔ اور اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں ہے، صحابہ کہتے ہیں واللہ ما رأینا اضواء یوم، ہم نے اس سے زیادہ روشن دن نہیں دیکھا مگر جس دن حضور مدینہ تشریف لے آئے، ایسی روشنی تھی جو آج تک کبھی نہیں دیکھی گئی، سارا مدینہ روشن ہو گیا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بی بی صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین ہیں، درود شریف پڑھ لیا کرو، کوئی کچھ نہیں کہتا، فکر نہ کرو، درود شریف میں اللہ اکبر۔ تو بی بی صفیہ جو ہے یاد رکھیں یہ خیبر کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی اور خیبر کے ایک بہت بڑے سردار کی بیوی تھی۔ اللہ نے جب حضور کو فتح عطا فرمائی، خیبر فتح ہو گیا، یہودیت ہار گئی اور انہوں نے حضور سے صلح کر لی، تو بی بی صفیہ جو ہے یہ بھی سبھی میں، یعنی وہ لوگ جو مال غنیمت میں قید ہو گیا تھے ان میں آئی تھی،
تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک سردار کی بیٹی ہے اور ایک سردار کی بیوی ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنی غلامی میں رکھ لیں۔ حضور پاک نے تجویز قبول فرما لی اور صفیہ کو خود لے لیا، پھر آزاد کر کے نکاح بھی فرمایا۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ بی بی صفیہ بڑی قسمت والی، شان والی بی بی ہے کہ جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو رہائی مل گئی۔ کیا مطلب کہ جو لوگ قیدی تھے نا صحابہ کے پاس، جب انہوں نے دیکھا کہ بی بی صفیہ حضور کی بیوی بن گئی ہے تو کہا اب ان کے رشتہ داروں کو ہم کیسے غلام بنائیں؟ انہوں نے کہا جاؤ سب آزاد ہو۔ انہوں نے کہا اب تو ان کی رشتہ داری ہو گئی نا حضور سے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ، تمہارے چہرے پر یہ کیا داغ ہے؟ کوئی چوٹ لگی تھی؟ وہ بیچاری خاموش ہو جائے، حضور میں تمہیں پوچھ رہا ہوں۔ اور اس نے کہا حضور میں ڈر کے مارے نہیں بتا رہی، اصل وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند اتر کے میرے کمرے میں آیا ہے۔ میں نے اپنے خاوند کو جب یہ خواب بتلایا تو اس نے کہا اچھا تو تريدين محمد، تم حضرت محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو؟ یعنی چاند کی تشبیہ کافر بھی سمجھتے تھے کہ اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو لگ گئی، وہ نشان رہ گیا۔ اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مبارک ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کأن القمر تجری فی وجہہ، گویا حضور کے چہرے میں چاند دوڑ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صحیح دیتے تھے۔ اور مسئلہ سمجھ لو، اگر خواب دیکھو اور خواب میں کوئی ڈراؤنی بات ہو تو کسی کو بتاؤ نہیں۔ جب نیند کھلے بائیں طرف تھوک بھی 2-3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ اور کسی کو نہ بتاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر خواب دیکھو لیکن سمجھ نہیں آ رہا اچھا ہے یا برا ہے تو پھر بھی یہ حکم ہے کہ کسی عالم کی خدمت میں جا کے خواب پیش کرو تاکہ وہ صحیح تعبیر دے کہ الرؤیا علی رجل طائر، جیسی تعبیر ہوگی رویا اسی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر ہر کسی کو نہ بتایا کریں، کسی اہل علم کو بتائیں جو اگر جواب دے گا تو بہتر تعویل کرے گا یا تمہیں کسی اور عالم کا دروازہ دکھا دے گا۔ اور پھر جو حضور پاک جس کی تعبیر دیتے تھے وہ تو بالکل ایسے ہوتی کہ ایک تو انبیاء کے اپنے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو بھی تعبیر سے بڑا تعلق تھا، وہ بھی بڑی صحیح تعبیر دیتے تھے خوابوں کی۔ اور یہ عادت تھی میرے مدنی پاک کی کہ صبح کی نماز کے بعد جب بیٹھتے تو پوچھتے بھی کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ اگر کوئی خواب بھی
بیان کرتا تو حضور پاک فرماتے ابو بکر کو عبر یا اب ابو بکر اس کی تعبیر بتاؤ. اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے اترا، میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا. ایک دوسرا چاند اترا، میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا. ایک تیسرا چاند اترا، میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا. میں حیران ہو گئی، نیند کھل گئی کہ آسمان کے چاند میرے حجرے میں آ کے کیسے غائب ہو گئے. کہتی ہیں کہ پھر میں نے اپنے والد سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر دیں. کہتی ہے وسکت ابی، میرے ابے نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گئے. میں سمجھ گئی کہ بھی اس میں کوئی حکمت ہے. اور کہتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور میرے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے تو ابو بکر روتے ہوئے آئے اور کہا عائشہ ھذا اول قمر، یہ وہ پہلا چاند ہے جو تم نے خواب میں دیکھا تھا، تمہارے حجرے میں آ گیا. اس کے بعد سیدنا ابی بکر دفن ہوئے تو دوسرا چاند آ گیا. اس کے بعد حضرت عمر دفن ہوئے تو تیسرا چاند بھی آ گیا اور تعبیر بھی مکمل ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ جمال کا یہ عالم تھا کہ ابی طالب جو ہیں آپ کے چچا ہیں، اور عبد المطلب کی کفالت کے بعد ابی طالب آپ کے کفیل تھے. ابی طالب کہتی ہیں کہ میں حضور کو بڑا مجبور کرتا، بچپن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں مجبور کرتا کہ میرے بھتیجے، میرے بیٹے، تم میرے ساتھ بستر پہ لیٹا کرو، لیکن بڑی شدید گرمی ہے، قمیض مبارک اتار دیا کرو. لیکن حضور نہیں مانتے تھے. آخر ایک دن میں نے زبردستی کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، قمیض اتار کے سوئیں. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے جس دن حضور قمیض کے بغیر میرے بستر میں لیٹے ہیں اور آپ کا بدن مبارک اس بستر پہ لگا ہے، صبح جب میری آنکھ کھلی تو پورا کمرہ جو ہے خوشبو سے مہک رہا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلیم کے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور پرچھی پہ سوئے ہوئے تھے. کوئی بستر نہیں، کوئی اہتمام نہیں، ایک عام چٹائی ہے، اس پہ حضور سوئے ہوئے ہیں. اور بی بی ام سلیم کیا کرتی کہ کپاس لے کر حضور کے بدن پہ ایسے ایسے لگاتی کہ آپ کے آرام میں بھی خلل نہ ہو، اور کپاس میں جتنا پسینہ لگ جاتا وہ کسی شیشی میں اس کو نچوڑ کے رکھ دیتی. ایک دن حضور کی آنکھ کھل گئی. حضرت ماذا تفعلین یا ام سلیم، کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں. میں لماذا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا دن ہو، عیدین کا دن ہو، خوشی کا دن ہو، رمضان کا دن ہو، بڑے لوگ جو ہیں وہ تو عطر استعمال کرتے، ہم غریب لوگ کہاں سے عطر خریدیں؟ کیونکہ خوشبو لگانا جو ہے یہ سنت ہے محمد مصطفیٰ، مرد ہو یا عورت ہو. انہوں نے کہا حضور
حضور ہم عطر نہیں خرید سکتے، میں آپ کے پسینے مبارک کو جمع کر کے ایک شیشی میں بند کر لیتی ہوں، اور جب کوئی جمعہ کا موقع آتا ہے، عید کا آتا ہے، اپنے بچوں کو یہی پسینہ لگا دیتی ہوں۔ حضور جس مجلس میں وہ جاتے ہیں تو خوشبو چھا جاتی ہے، وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ عطر تم نے کس دکان سے لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ پسینہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح ابی طالب آپ کو لے کے تجارت کے لیے نکلا، کیونکہ مکے والے جو ہیں یہ بنیادی طور پہ تجارت کرتے تھے۔ اگر گرمیاں ہوتی تھی تو شام جاتے تھے، سردیاں ہوتی تھی تو یمن جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم قافلے کو لے کے چل پڑے، راستے میں ایک راہب تھا، وہ اس کا بہت بڑا عبادت خانہ تھا، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جو جاتے ملاتے ورنہ خود کسی کو نہیں بلاتا تھا۔ جب ہمارا قافلہ وہاں پہنچا تو وہ راہب خود بخود نکل کے آیا، پوچھا کہ آئین ابی طالب، ابی طالب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھے ہیں، آگے دعوت دی کہ کھانا جو ہے وہ میں دوں گا۔ سارے قافلے کی دعوت۔ ابی طالب حیران ہی ہے، تو کسی کو السلام علیکم نہیں کرتا، بات نہیں کرتا ہے، اور آج دعوت دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے لیے سعادت ہے، کیونکہ وہ لوگ تو بڑے معتقد تھے نا ان راہبانوں کے، ان راہبوں کے۔ جب کھانے کا وقت آیا، سارا قافلہ آ گیا، اس راہب نے ابی طالب سے پوچھا کہ اور کوئی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس میرا ایک بھتیجا ہے۔ انہوں نے کہا اسی کے لیے تو میں نے تمہیں دعوت دی ہے، ورنہ میں تمہیں کون دعوت دیتا تھا؟ اس نے کہا تم کیسے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھو وہ حضور آ رہے ہیں، یہ ہے محمد مصطفیٰ۔ اور ابھی طالب کہتے ہیں میں بھی حیران ہوں کہ جہاں جہاں حضور آ رہے ہیں تو اوپر بدری کا سایہ ہے، باقی سب لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ابی طالب ھذا رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں شان والے، یہودی ان کے دشمن ہیں، ان کو آگے مت لے جاؤ ورنہ نقصان پہنچائیں گے۔ صرف چہرہ دیکھ کے اس نے یہ بات پہچانی۔ تو ابی طالب نے بھی مان لی اور حضور کو واپس کر دیا۔ اسی طرح جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لنا شمس وللہ فاق شمس، فرماتی ہیں کہ ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمانوں کا سورج ہے، وَشَمْسِي أَحْسَنُ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ، جو میرا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔ شمس الآفاق تطلع بعد فجر، کہ سورج جو ہے وہ تو صبح کو نکلتا ہے، وَشَمْسِي تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج تو رات کو بھی روشن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بی بی عائشہ کی علم کا تقاضا تھا کہ سب لوگوں نے حضور کو چاند سے تشبیہ دی ہے، لیکن بی بی عائشہ نے چاند نہیں سورج سے تشبیہ دی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ چاند تو سورج سے ہی نور لیتا ہے، چاند سورج کا محتاج ہے اور سورج اللہ کے حکم سے نور لیتا ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ نے سورج کہا ہے کہ سب کو روشنی محمد مصطفیٰ سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی زندگی کے کس کس گوشے پہ آپ نظر ڈالیں گے تو جمال محمد مصطفیٰ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ سمجھو کہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے جو جمال پیدا کیا ہے اس میں آدھا ملا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور آدھا ساری مخلوق پہ تقسیم کیا گیا۔ تو اس طرح تو معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف کا جمال زیادہ ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب یوسف کا زمانہ تھا، اس وقت ان کے مقابلے پہ کوئی حسین نہیں تھا، اس میں سرکار محمد مصطفیٰ تو شامل نہیں ہے۔ دیکھو نا جیسے قرآن کہتا ہے بنو اسرائیل کو کہ فضلناکم علی العالمین، ہم نے تمہیں دونوں عالم پہ فضیلت دی ہے، تو اپنے زمانے میں، ورنہ سب سے بہتر امت تو حضور کی امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کا جمال صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کے جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو انسان محبت کرتا ہے جمال سے، تو سب سے بڑا جمال کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ دل سے کہہ لو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اور انسان محبت کرتا ہے کمال کی وجہ سے۔ جب کسی کا کمال دیکھتا ہے نا تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ بزرگوں نے کہا کہ کسب کمال کن، کہ عزیز جہاں شوی، جس کام میں ہو اس میں کمال حاصل کرو۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ ایک دردی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے فن میں کمال پہ پہنچے تو سارے اسی کے پاس آئیں گے۔ اسی طرح اگر ایک جوتا بنانے والا ہے، اس میں اس کو کمال حاصل ہے تو سارے بڑے آدمی اسی سے رجوع کریں گے۔ کمال ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بھی ہوگا اس کو خود بخود لوگ پہ محبت کریں گے، اور حضور کے کمالات کے مقابلے پہ پوری کائنات میں کسی کا کمال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق پر صحابہ کے ساتھ کھدائی میں مشغول تھے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور نے پیٹ مبارک میں پتھر باندھے ہوئے ہیں پیاس بھوک کی وجہ سے، تاکہ آنتوں میں بل نہ پڑ جائیں۔ باقی یاد رکھو اگر اللہ چاہتے تو بغیر کسی خندق کے کسی چیز سے حضور کی مدد فرما دیتے، لیکن نظام عالم یہی ہے، کبھی فتح ہوگی کبھی شکست ہوگی، اور اسباب عالم پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ تو حضور پاک تو خود آپ کا ہاتھ شفا ہے، لعاب شفا ہے، بدن شفا ہے، وجود شفا ہے، لیکن حضور بھی علاج فرماتے تھے، سنت ہے۔ تو حضرت جابر جلدی جلدی گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اتنا آٹا ہے کہ 5 یا 6 آدمی 7 آدمی کھا سکتے ہیں، اور اتنا یہ سامنے چھوٹا بکرا ہے، اس کا گوشت بھی یہی 4-5 کلو نکل آئے گا۔
وسلم کو میں نے جس حالت میں دیکھا ہے میں برداشت نہیں کر سکا. انہوں نے کہا ایسا کرو حضور کو دعوت دو لیکن یہ بھی عرض کر دو کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں جو چیز ہے وہ آپ کے علاوہ زیادہ سے زیادہ آپ 4 آدمی اور بلا لیں یا 5 آدمی اور بلا لیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور بڑی رازداری سے حضور کی خدمت میں دعوت دی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں اتنا ہے کہ اس کو 5 یا 6 آدمی سے زیادہ نہیں ہے. حضور پاک باہر نکلے خندق سے کھڑے ہو کے آواز دی کہ ہلمو الی دعوت جابر. فرمایا صحابہ کام چھوڑ دو چلو جابر کی دعوت پہ. اب 1500 کا لشکر ہے. حضرت جابر دوڑے جلدی جلدی گھر اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں. انہوں نے کہا کیا بات ہے کیوں گھبرائے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تو 5 آدمی کی دعوت کی حضور نے سارے قافلے کو سارے لشکر کو بلا لیا ہے. تو عورتیں بھی ایمان والی تھی نا. انہوں نے کہا جابر تم کیوں گھبرا تم نے بتا دیا؟ انہوں نے کہا ہاں بتا دیا. انہوں نے کہا پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے ہمارا کیا قصور ہے. حضور تشریف لائے فرمایا کہاں ہے آٹا؟ اس آٹے میں بھی آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا ان کو ڈھک دو پکاتے رہو اور بٹاتے رہو. 10 آدمیوں کی ٹولیاں بٹھا دی گئیں. حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ 1500 بھوکھا لشکر جو تھا انہوں نے کتنا ذوق سے اور شوق سے کھایا ہوگا. سب کا پیٹ بھر گیا لیکن ہانڈی اسی طرح بھری ہوئی ہے اور آٹا اسی طرح بچا ہوا. کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے لعاب میں یہ برکت تھی. اسی طرح صحیح حدیثوں میں صحیح روایات میں ہے کہ جب خیبر کا ایک قلعہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا قلعہ مرحب ورنہ وہاں خیبر میں کئی قلعے تھے یہ صرف ایک قلعہ نہیں تھا لیکن یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا فتح نہیں ہو رہا تھا. تو حضور پاک نے اعلان کر دیا لآتین الرایۃ غدا کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اللہ اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ساری رات نیند ہی نہیں آئی کہ وہ کون شان والا بندہ ہے جس کے بارے میں حضور یہ فرمائیں. تو کہتے ہیں کہ جب صبح کی نماز ہو گئی اور حضور نے توجہ کی صحابہ کی طرف تو فرمایا کہ این علی علی کہاں ہے؟ کہہ دو رضی اللہ. بھئی جب صحابی کا نام آئے تو کہا کرو رضی اللہ عنہ. کسی عالم یا ولی کا نام آئے تو کہو رحمت اللہ علیہ. کسی پیغمبر کا نام آئے علیہ السلام اور میرے مدنی کا نام آئے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا کہ این علی علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ فی عینیہ رمد یا رسول اللہ. حضرت علی کی دونوں آنکھیں جو ہیں نا وہ گرمی کی وجہ سے اس وقت اتنی شدید تکلیف میں ہیں کہ حضرت علی خیمے سے مسجد بھی نہیں آ سکے. حضرت نے فرمایا فاتو علی جاؤ علی کو لے کے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صحابہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسی حالت میں آنکھیں بند ہیں راستہ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور کندھے پہ ہاتھ رکھے رکھے حضور کی دربار میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کے
ہاتھ میں وہ پرچم دینا چاہتا ہوں قلعہ مرعب کو فتح کرنے کے لیے. انہوں نے کہا اتانا یا رسول اللہ، حضور میں تو حاضر ہوں لیکن مجھے تو زمین کی پشت نظر نہیں آتی، تو میں جنگ کیسے کروں گا؟ حضور نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ. حضور نے اپنی انگلیوں مبارک پہ اپنا لعاب لگایا اور حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیا. فرمایا اب کھولو. حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد پھر کبھی میری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی. حضور کا لعاب لگ جائے پھر کیا تکلیف ہو سکتی تھی؟ حضور نے یہ لو پرچم. تو حضور پاک کے لعاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا. اور حاجی صاحبان تمہیں بھی مبارک ہو کہ حضور نے جب ڈول لیا ہے زمزم کا، ڈول بھر کے اس میں بھی اپنا لعاب ڈالا تھا کہ قیامت تک حاجی مستفید ہوتے رہے. کہہ دو الحمدللہ. اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی یہاں کے برکات و ثمرات اور حضور سے محبت اور حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے.